بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پچھلے درس میں ہم نے اسم غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارات کو ذکر کیا۔ آج کے درس میں اسم غیر متمکن کی تیسری قسم اسماء موصولہ کو ذکر کریں گے۔ دیکھیں، موصول کا لغوی معنی ہے ملا ہوا، اور نحویوں کی اصطلاح میں اسم موصول وہ اسم ہے جو جملے کا جز بننے کے لیے صلہ اور عائد کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جب تک کلام میں صلہ اور عائد نہیں ہوں گے تو اس وقت تک یہ جملے کا کامل جز نہیں بنے گا۔ اس کے بعد صلہ کی تعریف۔ صلہ وہ جملہ یا شبہ جملہ ہوتا ہے جو اسم موصول سے پیدا ہونے والے ابہام کو دور کرے، لیکن افضل یہی ہے کہ یہ صلہ جملہ ہو، شبہ جملہ نہ ہو۔ مثلا یا ایہا الذین آمنوا، تو یا ایہا الذین یہ اسم موصول ہے، اس میں ابہام تھا کہ اے وہ لوگو، تو کون سے لوگوں؟ آمنو نے اس ابہام کو دور کر دیا، تو اس ابہام کو دور اس صلے نے کیا ہے جو کہ آخر میں آیا ہے آمنو کی صورت میں، تو اس میں موصول سے ابہام کو دور صلے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلہ جملہ خبریہ ہوگا، جملہ انشائیہ نہیں ہوگا، لہذا الذی یغفر اللہ لک کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ الذی کے بعد جو صلہ آ رہا ہے یغفر اللہ لک، یہ جملہ انشائیہ ہے، تو لہذا جملہ انشائیہ میں صلہ نہیں آ سکتا، جملہ خبریہ کی صورت میں آئے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھے کہ ہم نے تعریف کے اندر دو باتیں کہی تھی، تو ایک صلہ اور دوسرا عائد کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو صلہ کی تعریف ہم نے کر لی۔ دوسرا یہ ہے کہ عائد کا جب محتاج ہو تو عائد سے کیا مراد ہے؟ عائد سے مراد صلہ کے اندر وہ ضمیر ہے جو اسم موصول کی طرف راجع ہو، اور یہ ضمیر واحد تثنیہ جمع ہونے میں اور اسی طرح تذکیر و تانیث میں اس اسم موصول کے مطابق ہو جس کی طرف یہ راجع ہو رہی ہے۔ اگر اسم موصول مذکر ہے تو عائد بھی مذکر کی ضمیر ہوگی، اور اسی طرح وہ واحد یا تثنیہ یا جمع ہو تو اسی اعتبار سے یہ ضمیر بھی واحد تثنیہ جمع ہوگی۔ جیسے یا ایہا الذین آمنوا میں واو ضمیر یہ عائد ہے الذین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد اب ہم اسماء موصولہ ذکر کریں گے۔ دیکھیں، اسماء موصولہ میں پہلا ہے الذی، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہے اللذانی، یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے حالت رفعی میں۔ تیسرا ہے اللذینی، یہ بھی تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن حالت نسبی اور جری کی صورت میں۔ اس کے بعد الذین ہے، یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللتی، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللتانی، تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفع میں۔ اللتینی، یہ حالت نسبی اور جری میں تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللاتی، جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللاتی اور اللواتی، یہ جمع مؤنث کے لیے دونوں استعمال ہوتے ہیں، اللاتی اور اللواتی جمع مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد ہے ما، یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من، یہ بھی واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھے کہ ما یہ اکثر طور پر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من اکثر طور پر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ایون، یہ واحد تثنیہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایتن،
یہ واحد تثنیہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کی تینوں حالتوں کے اعتبار سے یہ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہے الف لام بمعنی الذی، یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں جو کہ الف لام ہو وہ الذی کے معنی میں ہوگا، اسم موصول کے معنی میں۔ جیسے اسم فاعل کی مثال الضارب بمعنی الذی ضرب، اور اسی طرح اسم مفعول کے شروع میں جب الف لام ہو جیسے المضروب بمعنی الذی ضرب۔ اس کے بعد ہے ذو بمعنی الذی، یہ بنیطوی کی لغت میں ہے، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جاء الذی ذو ضربک، تو یہ الذی ضربک کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد اسماء موصولہ کا حکم، تمام اسماء موصولہ مبنی ہے سوائے تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے۔ تثنیہ مذکر مثلا اللذان اور اللذین، اور تثنیہ مؤنث اللتان اور اللتین، یہ دونوں معرب ہے، ان کے علاوہ باقی سارے اسماء مبنی ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھے کہ این اور ایتن کے بارے میں کہ این اور ایتن یہ معرب ہوتے ہیں اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال کلام میں نہیں ہوتا، جہاں پر بھی ہوں گے تو اضافت کے ساتھ ہوں گے اور معرب ہوں گے، مبنی نہیں ہوں گے۔